کشادہ ہوتا ہے تو اس پر اتراتی نہیں، دکھاتی نہیں، مطیع فرمان ہے، راست باز ہیں، والصادقین والصادقات، راست باز، دو ٹوک بات کرتی ہیں، لاگ لپیٹ نہیں کرتی، دو ٹوک بات، صابر ہیں، صبر سے کام لیتی ہیں، زندگی میں آتے ہیں اتار چڑھا، صبر سے کام لیتی ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والی ہیں، صدقہ دینے والی ہیں۔ صدقہ دینے والی کا مطلب یہ مولانا کو نہیں، مسجد مدرسے کو نہیں، بلکہ گھر کے اور پڑوس کے جو ضرورت مند ہیں ان کا خیال رکھنے والی ہیں۔ میں آپ سے بھی اور اپنی ماں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنا صدقہ، اپنے خیرات، اپنا مال مسجد مدرسے کو نہ دیں۔ یہاں مسلک کے پہلوان تیار ہو رہے ہیں اور فرقے کی تعلیم دے رہے ہیں اسلام کے خلاف۔ کسی اور جذبے سے نہیں بول رہا ہوں، میں مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ اگر آپ مسجد مدرسے کو دے رہے ہیں چندہ تو گویا سانپ سپولے پال رہے ہیں آپ آستین کے اندر۔ ملا تو یہی بتا رہا ہے کہ ہم ہی مستحق ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، تمہارے خاندان میں تمہارے مستحق گھر کے لوگ ہیں، پہلے پڑوس کے لوگ ہیں، یا شہر کے ایسے لوگ جن کے بارے میں آپ جانتے ہو، ان کو جا کے ایسا دے دو کہ خبر نہ چلے۔ ان کو مت دو۔ بیت المال میں ہم چاند رات کو سوئیاں دیں گے اور میوہ دیں گے اور کپڑے دیں گے پھکڑوں کو۔ ارے تو ہم نہیں دے سکتے کیا؟ ہم آپ کو دیں گے 1 کلو میوہ، پھر آپ بانٹو گے کس کو؟ نکموں کو۔ نکموں بولے گا۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی محتاج ہے تو اپنی وجہ سے ہو، ورنہ پیسہ چوراہے پر کھڑا رکھا ہے، جب چاہے جتنا چاہے سمیٹ لے۔ 150، پونے 200 روپے لیبرنگ کا مل رہا ہے۔ اگر میں چلا جاؤں مستری کے پاس کہ ہاں مجھ سے کچھ کام لے لیجیے آپ، تو 10 بجے سے 6 بجے تک، 5-6 بجے تک کام کروں گا، 200 روپے میرے کو ہاتھ میں جائیں گے، 150 روپے۔ اب اس کے باوجود اگر کوئی نکما ہے اور صدقہ کھا رہا ہے تو مطلب نکما ہے، بے شرم ہے، بے غیرت۔ اب گھر کی عورتیں اس کو برداشت کر رہی ہیں، ان کو بھی شعور نہیں ہے، گویا شعور نہیں ہے۔ اس کو یہ بولنا چاہیے کہ بھیک مانگنے سے اور صدقہ لینے سے بہتر ہے کہ جا کما کے نا پھٹانے لانا، اپن عید میں کھائیں گے پھٹانے۔ ایمان غیرت پیدا کرتا ہے، غیرت۔ ملا یہاں بتا رہا ہے کہ ایسا کر دو، ویسا کر دو، اور وہ بیچارے بیت المال، ریلیف فنڈ، اور پھر حساب پیش کر رہے ہیں سالانہ۔ بڑے ایماندار ہو یار، تم سے حساب کون مانگ رہے؟ تو باتیں کرنے کی بہت ہے، میں سمیٹ رہا ہوں بات کو قرآن کے ذریعے کہ بالیقین مرد اور عورتیں، جو عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والی ہیں، صدقہ دینے والی ہیں، روزہ رکھنے والی ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہیں، حفاظت کرنے والی ہیں، مطلب لوز کپڑے پہننے والی ہیں۔ اچھے اچھے شریف، اس سبجیکٹ پہ بات نہیں کر رہے ہیں، اچھے اچھے شریف گھرانوں سے پردہ اٹھ گیا، عورت گھر میں ننگی ہے، بےہودہ بے سلیقہ لباس پہن کر، خدا کی قسم نظریں نہیں اٹھتی، جاؤ دیکھو تو اپنوں کو نظریں نہیں اٹھتی۔ وہ سمجھتی نہیں بیوقوف ساتھ کہ نظر بھر کے ہمارے اپنے سگے نہیں دیکھ پا رہے ہیں، وجہ کیا ہے اس کی؟ ارے بھائی ہمارا بدن دکھ رہا ہے، اتار چڑھاؤ دکھ رہے ہیں، پلو طریقے سے لیں، سینوں کو ڈھانپے، لوز کپڑے پہنے، طریقے سے بیٹھے، اٹھے، لیٹنا ہو تو اپنے باپ کے آگے نہ لیٹے، کسی تنہا جا کے کوٹھی میں آرام فرمائے۔ دائرے ہیں سب، یہ دائرے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ نیک عورتیں کون ہیں؟ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا بڑا
بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے کہ دنیا کی چمک دمک کو نہ دیکھیں، اللہ رسول آخرت اور اپنے منصب کو دیکھ لیں۔ مسلمان خاتون ہوئے، مسلمان خاتون ہوئے، اتنا دیکھ لیں۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے۔ سنیں آپ، دونوں مخاطب ہیں یہاں پر، سورہ احزاب ہے میرے سامنے، 4واں رکوع ہے۔ اگر مومن مرد اور مومن عورت ہے تو کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے۔ ادھر اللہ رسول فیصلہ کر دے کسی معاملے میں، اس کو نظر کر انداز کر کے وہ خود فیصلہ کرے، خود فیصلہ کرے۔ قرآن کا فیصلہ یہاں موجود ہے، پھر جایا جانا تمہیں، پھر جائے غیر کے پاس نہیں۔ حضرت عمر نے کیسا فیصلہ کیا تھا آپ کو معلوم ہے تاریخ میں؟ مسلمان کی گردن لے لی تھی۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک یہودی اور ایک مسلمان گیا، نبی نے مقدمہ سنا اور فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ مسلمان اس کو لے کے عمر کے پاس آیا۔ عمر جذباتی آدمی، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں مسلمان قوم کا ہوں، میرا فیور کرے گا، اور قومیت نہیں تھی وہاں پر، اور یہ سمجھ رہا تھا کہ قومیت ہے میرا فیصلہ کرے گا۔ عمر ہے جذباتی، پھر سنا یہودی نے کہا میں آپ کے صاحب کے پاس سے آیا ہوں عمر، میرے حق میں تمہارے صاحب محمد فیصلہ سنا چکے ہیں۔ کہا اچھا میں ابھی فیصلہ سنائی دیتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار لائی اور کاٹ ڈالا اس مرد مومن کو بےہودہ۔ نبی کے زمانے کی بات ہے، پبلک میں سب طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ تو یہ کہ جب اللہ رسول کا فیصلہ آ جائے تو اللہ رسول کا فیصلہ کیا ہے کہ مسلمانوں مسلمان بن کے رہو، کفار مشرکین کے نہ ہو لو، وہ تمہیں جہنم میں لے جائیں گے۔ اور تو جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ زندگی نافرمانیوں میں گزر رہی ہے میرے بھائی، اللہ کی پناہ مانگو۔ شب قدر ہے، مقدر بنانے والی رات ہے، قدر و منزلت والی رات ہے، یہ رخصت ہو رہی ہے اب سال بھر کے لیے۔ دعا کرو اللہ سے کہ اللہ ہماری تقدیر بنا دے مولا۔ کسی وجہ سے اگر ایمان سمجھ میں نہیں آیا، اسلام سمجھ میں نہیں آیا، اللہ سمجھتے بیٹھے ہیں، سینہ کھول دے، دل دماغ کھول دے۔ کوئی بڑا مشکل کام بھی نہیں ہے، صرف تیری بندگی کرنا ہے، تیری بات ماننا ہے، قرآن سمجھنا ہے۔ اے نبی، اے نبی، اب نبی کی طرف خطاب، اے نبی یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص کہہ رہے تھے، اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ، یعنی زینب کو طلاق نہ دے، اور اللہ سے ڈر۔ اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا، تو لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس مطلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا۔ کچھ ضروری تشریحات میں پہلے کر چکا ہوں کہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہیں۔ اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا، نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا۔ یہی اللہ کی سنت اور ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہچانتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبہ اور جائزے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ نکاح زینب کا ذکر ہے اس میں۔
जो हुक्म अल्लाह की तरफ से हो गया, अब जमाने का लिहाज मत करो, बस वो काम करो जिसका हुक्म मिला है। जमाना क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, ऐसा होता है क्या, 17 बातें मत करो। जो हुक्म अल्लाह का मौजूद है उसको फॉलो करो। लोगों, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, मगर वो अल्लाह के रसूल और खातिमुन नबीयीन है, और अल्लाह हर चीज का इल्म रखने वाला है। मौजूद सामीन, इसमें इस रुकू में मिली जुली बातें आई हैं, हमारी माँ बहनों के लिए भी कुछ, हमारे भाइयों के लिए भी कुछ। ये भी बात आ गई कि अल्लाह ने मर्दों को औरत का सरपरस्त और निगरान और चौकीदार बनाया है, और ये नाजुक शीशे हैं, पूरी इज्जत और असमत की हिफाजत करते हुए इनका ख्याल रखो, इन पे सख्ती मत करो, इनको अल्लाह रसूल की तालीम देते रहो। फैसले घर के तुम ही को लेना है, अपने घर की इज्जत तुम ही को बचाना है, तुम ही हो मुहाफिज अपने घरों के, अपने औरतों के। ये बात मालूम हो गई यहाँ से। और अगर कुछ गड़बड़ होता है तो भले तरीके से उसके फैसले करो कुरान के मुताबिक। मेरे भाइयों, ये अपना मिला जुला प्रोग्राम है, कुरान की तालीम है, सिर्फ एक ट्रेलर है समझ लीजिए आप। टोकरी का एक फल है ये बेहतरीन मीठा, अभी तो टोकरी बाकी है, पूरी टोकरी बाकी है, पूरा कुरान अलिफ लाम मीम से वन्नास तक बाकी है। जब आप इसको एक सिलेबस और निसाब तालीम की हैसियत से पढ़ेंगे, दिल लग जाएगा आपका, पढ़े बगैर नहीं रह सकेंगे। इतनी मिठास, इतनी हिदायत। लेकिन कब? अपनी जबान में कुरान पढ़ो आप, महज नाजरा नहीं। आपको जो भी जबान आती है, उर्दू, अरबी, हिंदी, अंग्रेजी, उसमें तर्जुमा पढ़ो समझने की गर्ज से, और जितना समझ में आता है उतना अमल करो, अमल करते जाओ, समझते जाओ, नॉलेज बढ़ता जाएगा, अमल बढ़ाते जाओ, अल्लाह सीना खोल देगा आपका। समझ में आ जाएगा कि इस वक्त मस्जिद और मदरसों में कौन सी क़यादत चल रही है, अब्दुल्लाह इब्न उबई की, मुनाफिकों की, पेशावर लोगों की, जाहिलों की, जिनको कुछ नहीं आता, सिर्फ गुमराही परोस रहे हैं ये कौम के सामने, पेशावर मुल्लाओं को रख के चंदे कर रहे हैं। बड़े कौम बेवकूफ़ है, मस्जिद मदरसे के नाम से बहुत देती, बेवकूफ़ों की कभी नहीं है, जाहिलों की। उनको मालूम है अड्डे खोल के मस्जिद मदरसे के नाम से मांगे जा रहे हैं, ये दिए जा रही है, सांप पल रहे हैं, सपोले जल रहे हैं। मेरे भाइयों, आप सेल्फ डिपेंड हो जाओ। कुरान समझने के लिए, संभालने के लिए आया है। आप समझ के पढ़ोगे, मुझे यकीन है कि आप समझ जाओगे, बेवकूफ नहीं हो आप, माशाअल्लाह। और फिर जो फैसला, जो बात अल्लाह रसूल की तरफ से आ जाए उस पे आप अमल करें, और कोई इसका विरोध करता है तो उसको समझाएं, उसके प्रेशर में ना रहें। क्या करेगा वो? आपकी ज्यादा से ज्यादा दुनिया लेगा, बस आखिरत तो महफूज लाएगी। मेरे भाइयों, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझको और आपको दीन समझने और उस पर कायम दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, माह रमज़ान निकल गया, बहाने करने वाले करते रहे, रोज़ा नहीं सहता, ऐसा वैसा, गया वो, आया और गया, बड़ा खुददार, रुकने नहीं आया था। अल्लाह ने ये 1 महीना आपको इसलिए दिया था, इसमें कुरान नाजिल हुआ था। कुरान की तालीमात पर अमल कैसा हो, एक ट्रेनिंग कोर्स था। अभी अल्लाह के हुक्म से आप पानी नहीं पी रहे थे, चांद दिखने के बाद आप हराम कैसे खा सकते और पी सकते हैं। महीने भर की ट्रेनिंग, महीने भर के डोजेज लेने के बाद भी तबीयत अगर आपकी ना सुधरे तो फिर आपको बीमार रहना पड़ेगा। मेरे भाई, 1 महीना खुराक दिया अल्लाह ने आपको, रोज़ों की भूख प्यास में रह के अल्लाह को निभाया आपने नमाजों की पाबंदी की रोज़ों की वजह से। अब रोज़े जब ख़त्म हो रहे हैं तो कम से कम आपकी आदत बन जाना चाहिए, 5 नमाजें जैसी मस्जिद अटैक चल रही है वैसा चलना चाहिए। उसके बाद आपने तरावी का एहतमाम अगर किया है तो अच्छी बात है,
اللہ کرے کہ 12 مہینے آپ تہجد کا اہتمام کریں. رمضان کے بعد کیا ہے؟ تہجد ہے. رمضان میں کوئی نماز عشاء کے بعد نہ. تہجد پڑھنے والے سے متعلق ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ فرض نماز نہیں پڑھے گا. فرض نماز نہیں پڑھے گا. دسترخوان میں آپ اگر چٹنی کھا رہے ہیں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ نے روٹی اور چاول نہیں کھایا ہوگا. وہ تو ذائقے کے لیے، مزے کے لیے. جو تراویح اور تہجد کا مزہ لے رہا ہو، نفل نماز کا، ایکسٹرا نماز کا، وہ فرض چھوڑے ہو نہیں سکتے. اس لیے میں دعا کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے تراویح کا اہتمام کیا ہے بہت اچھی بات ہے. اب رمضان کے بعد آپ تہجد کا اہتمام کریں. نمازیں 5 تو فرض ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پھر اپنے گھر میں پردے کا اہتمام، اپنے دکان میں حلال و حرام کا اہتمام. روزے کی کنڈیشن میں آپ نے پانی جیسی ضرورت پوری نہیں کی، افطار کے بعد دکان میں کیسے گڑبڑ کر سکتے ہیں آپ. اور سیاست کے بارے میں نے عرض کیا کہ سیاست کے بارے میں تو دنیا میں دیمک لگی ہوئی ہے اس وقت. ارے باپ رے، باطل کا کھل کے انکار کرے اور مزہ لے کہ اللہ کی چلے گی، بندے کی نہیں چلے گی. یہ زمین اللہ کی ہے. اللہ کتنی قیمتی زمین اسکوائر فٹ میں بیچ رہے ہو آپ. اللہ کی زمین ہے، اللہ کی چلے گی. یہ لان جس کا ہے، اس لان میں اس کی چلے گی. میری اور تمہاری نہیں چلے گی. صرف ایک مہمان کی حیثیت سے ہم آئے، اوقات میں رہو. وہ جو بولے وہ ہوگا. اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، کچھ غلط لگتا ہے تو آپ چلے جاؤ، لیکن منوا نہیں سکتے میرے بھائی. اسی طرح دنیا بھی اللہ کی ہے، اللہ کی چلے گی. بندے کی، وہ بھی نافرمان بندے کی، کافر کی نہیں چلے گی. یہ خلاصہ ہے پورے قرآن کا. اس کو اگر آپ نے سمجھ لیا اور نبھا دیا تو پھر شاید اللہ دنیاوی مسائل جن سے ڈرے بیٹھے ہو آپ چٹکیوں میں آسان کر دے. ہوا ختم ہو جائے دنیا کا اور آسان ہو جائے قبر اور حشر کی منزل. آج قرآن کو چھوڑ کے ہم پریشان مسائل حل کرنا چاہ رہے ہیں، حرام خوری سے لگ گئے ہیں، مگر پھر بھی پیسہ نہیں پڑ رہا ہے، نہیں پڑ رہا ہے. لیکن جب آپ شریعت کو نبھانے لگیں گے اور اس آیت کے مطابق کہ جو فیصلہ اللہ نے آپ کے متعلق کر دیا ہے بس اس پر خوش ہو جائیں آپ، اور آپ کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ اپنے فیصلے چلائیں، آسان ہو جائے. شادی میں پیسہ نہیں لگتا، پڑھائی میں پیسہ نہیں لگتا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لگتا ہے تو گویا آپ کو معلوم نہیں ہے حدیث کی تعلیم. رسول اللہ نے حضرت فاطمہ کا نکاح کیا، رسول اللہ کو پیسہ نہیں لگا. خدا کی قسم حضرت علی کو پیسہ نہیں لگا. ایک سامان انہوں نے اپنا بیچ دیا، جو ضرورت کی چیزیں تھی رسول اللہ نے خریدوا دیا اور بیٹی کو ودا کر دیا. نہیں لگتا. حلال کماؤ، شریعت کا خیال رکھو اور پھر لوگوں کو اپنے عمل کے ذریعے دعوت دو. اللہ تمہاری بگڑی بنائے گا میرے بھائی. یہاں آنے، شہر سے نکل کر یہاں آنے کا اور اپنے بھائی کی دعوت کو قبول کرنے کا ایک ہی مطلب تھا کہ اس بات کو چہار طرف پھیلاؤ، لوگوں کو سناؤ. لوگ گمراہ کیے جا رہے ہیں، مسجد سے، مدرسے سے کھوٹے جا رہے ہیں. دن رات تقریریں کر کر کے مسلک پرست اور فرقہ پرستوں کی جانب سے ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم تو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، ان کو صحیح غلط بتا رہے ہیں. ہم بھی باہر نکلیں. جانتے ہو آپ، جو کچھ بھی اس کوشش میں آپ کر رہے ہو زندگی میں، وہ رائے گانی جائیں گی. فرشتے نازل ہیں اس وقت محفل میں ہوں گے. تنزل الملائکۃ والروح بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. جب تک یہ سحر نہ ہو جائے، سحری آپ کی ختم نہ ہو جائے، نماز نہ پڑھ لو آپ فجر کی، اس وقت تک اللہ اپنے فرشتوں کو اور جبریل امین کو گھما رہا ہے. جاؤ، ہے کوئی مانگنے والا؟ بتاؤ، میں اس کی مانگ کو پوری کرتا ہوں. جاؤ محفلوں کے جائزے لو،
کس محفل میں کیا چل رہا ہے، اس محفل میں کیا چل رہا ہے، اس محفل میں کیا چل رہا ہے، مسجدوں کے اندر کیا چل رہا ہے، رپورٹنگ کرو۔ میرے بھائیوں، ہم آپ بیوقوف نہیں ہیں، بزنس مین ہیں، جانتے ہیں صحیح غلط، نفع نقصان۔ میں بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے، صرف دعا کرتے ہوئے کہ اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرما لیجیے۔ تیری راہ میں اللہ ہم کچھ زیادہ نہیں کر رہے ہیں، کچھ زیادہ نہیں کر سک رہے ہیں، اللہ جو کچھ بھی ہے اس کو قبول کر لیجیے، آگے اور زیادہ کچھ کرنے کی توفیق بخشی ہو۔ خدا کی قسم، اللہ کے دین کے لیے، اس کو قائم کرنے کے لیے لوگ کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں دنیا میں، اپنی جانیں دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو قربان کر رہے ہیں، بیویاں بیوہ ہو رہی ہیں، ان کی تنگی کی حالت ہے، افراتفری ہے۔ میرے بھائی جائزہ لو عراق کا، افغانستان کا، مجاہدین اسلام کا دنیا میں۔ ہم کو تو اللہ نے بہت ہی سیدھا سہل اور میٹھا کام دیا ہے کہ تم عمل کرو اپنے گھر میں، اپنی دکان میں، اور لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف۔ اتنا بھی نہ کر سکے، اگر ہم اتنا بھی نہ کر سکے، میٹھا کام کون سا بھی تلوار لے کے نکلنا ہے اور جہاد کرنا ہے اور کٹوانا ہے اور کاٹنا ہے، اتنا بھی کام نہ کر سکے تو پھر دعوے کیسے کر لے؟ ارے باپ رے، جنت ادھر ملا بول رہا جنت جنت میں، سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو۔ میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ سودی کاروبار نہ کریں، رشوت کا لین دین نہ کریں، پردے کا اہتمام کریں، اور اپنے دل و دماغ میں اور اپنے عقیدے میں اللہ رسول کا انکار کرنے والوں کا، باغیوں کا، کفار و مشرکین کا انکار کریں۔ یہ مین پوائنٹ ہے جس کے بغیر کوئی عبادت آپ کی قبول نہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں قبول فرما لیں، شب قدر کو قبول فرما لیں۔ شاید یہ رات نزول قرآن کی رات ہے، اللہ ڈائریکٹ سینے میں نازل کر دے، میرے جوانوں کو اتنی ہمت، اتنا حوصلہ دے دے کہ اپنے اندر وہ محمد بن قاسم کو اور خالد بن ولید کو، اسامہ کو، وقت کے ملا عمر کو تلاش کریں۔ میرے بزرگوں کو اتنی ہمت دے دے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح رہنمائی کریں، خاندان سے، سماج سے پنگا لیں۔ میری بیٹیوں کو، بہوؤں کو، نبی کی امت کو اتنی توفیق دے دے کہ توبہ کر لیں، بس وہ پلٹ جائیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔ یہ 5ویں شب تھی سورہ احزاب، 21ویں شب سے لے کے بیٹھا ہوں میں سورہ احزاب۔ کم سے کم اب آپ قرآن کو سورہ احزاب سے ہی شروع کریں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم مالک ورؤوف رحیم ورب حلیم۔